یہ گاڑی اب ہمارے لیے بیکار ہو چکی تھی۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم اپنا سفر جاری رکھیں۔ رتنا نے گاڑی سے سوٹ کیس نکال دیا۔ یہ بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، اسے یہیں چھوڑ دو۔ میں نے کہا، کیا مطلب یہ یہاں چھوڑ دوں؟ رتنا نے مجھے گھورا۔ میرا مطلب ہے اس سوٹ کیس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تھیلا نکال لو، اسے تو آسانی سے گلے میں لٹکایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا۔ بات رتنا کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے تھیلا نکال لیا اور سوٹ کیس کو گاڑی میں پھینک دیا۔ تھیلا اس نے کندھے پر لٹکا لیا۔ ہم اس راستے پر چلتے رہے۔ میں آگے تھا اور وہ دونوں میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ہمارے پاس 2 پستول تھے، ایک میرے پاس اور دوسرا رتنا کے پاس۔ ہم دونوں نے پستول اپنے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے۔ درندوں کا بہرحال خطرہ تو تھا۔ ششاوری نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جنگل درندوں کی وجہ سے خطرناک ہے، اور میرے خیال میں یہ جنگل کچھ زیادہ ہی خطرناک تھا۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے تک چلتے رہے۔ محل سے نکلتے ہوئے ششاوری نے بتایا تھا کہ اگر ہم مشرق کی سمت چلتے رہیں تو اس جنگل سے نکل جائیں گے۔ ہمیں 20-25 میل کا فاصلہ طے کرنا ہے، جس میں سے تقریباً نصف میل فاصلہ ہم طے کر چکے تھے، اور باقی نصف فاصلہ طے کرنا ہمارے لیے کڑا امتحان تھا۔ جنگلی جانوروں کی بہتات تھی، لیکن پیدل چلتے ہوئے ہمیں جتنے بھی جانور نظر آئے وہ بے ضرر تھے۔ میں نے رتنا کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ وہ کسی جانور کو دیکھ کر بلا وجہ گولی نہ چلا دے۔ نصف گھنٹہ مزید چلتے رہنے کے بعد ہم رک گئے۔ سامنے نشیب میں درختوں میں گرے ہوئے کسی بستی کے کھنڈرات نظر آ رہے تھے۔ ان میں ایک مندر نمایاں تھا جو قدرے بہتر حالت میں دکھائی دے رہا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں اس طرف سے کوئی راستہ مل جائے گا۔ میں نے کھنڈروں کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ اس طرف کچھ پھلدار درخت بھی ہوں گے، شاید ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے۔ یہ بات ششاوری نے کہی تھی۔ ششاوری کے کہنے پر یاد آیا کہ ہم صبح سے بھوکے پیاسے تھے۔ رات کا بچا ہوا تھوڑا سا ناریل کھایا تھا اور اب وہ بھی نہیں رہا تھا۔ راستے میں کوئی پھلدار درخت بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ کھنڈر تقریباً 1 میل دور ہے۔ ششاوری اور رتنا تھک گئی تھی۔ رتنا تھیلے کو ایک کندھے پر منتقل کرتی اور کبھی دوسرے پر۔ اسے یہ تھیلا بھی اب بوجھ لگنے لگا تھا۔ آخرکار میں نے اسے وہ تھیلا لے کر اپنے کندھے پر لٹکا لیا۔ ایک چھوٹی سی ندی پر ہم رک گئے۔ ندی میں گدلا پانی بہہ رہا تھا۔ ہمارے لیے یہ پانی بھی آب حیات سے کم نہیں تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم آگے چل پڑے۔ وہ کھنڈر اب زیادہ دور نہیں رہ گئے تھے۔ یہاں جنگل بھی چھجرا ہوتا چلا گیا تھا اور آخرکار ہم کھلی جگہ پر نکل آئے۔ وہ کھنڈر اب ہمارے سامنے تھے۔ مندر اس بستی سے تقریباً الگ تھلگ تھا اور اس کی دیواروں پر اگرچہ کائی جمی ہوئی تھی، مگر وہ کافی بہتر حالت میں نظر آ رہا تھا، جبکہ اس کے بائیں طرف تقریباً 100 گز کے فاصلے پر اس بستی کے بیشتر مکان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ میرا خیال ہے اس بستی میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ مندر ہی ہمارے لیے مناسب رہے گا۔ رتنا نے مندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم اس طرف چل پڑے۔ اینٹوں کا ایک بہت بڑا چبوترا تھا جس پر بٹے کی پکی ہوئی سرخ اینٹوں سے وہ مندر بنا ہوا تھا۔ وہ تکون عمارت تقریباً 60 فٹ بلند تھی۔ حوادث زمانہ نے اس کے کچھ حصے توڑ پھوڑ دیے تھے۔ دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی، کہیں کہیں اینٹوں کے جوڑوں سے گھاس بھی پھوٹی ہوئی تھی۔ تقریباً 30 فٹ کی بلندی پر مرکزی دروازے کے عین اوپر دیوار میں پیپل کا ایک پودا بھی اگا ہوا تھا۔ جس طرح اینٹوں کے جوڑوں میں گھاس خضرو تھی، اس طرح پیپل کا یہ پودا بھی خضرو تھا۔ اس کی 2 شاخیں 8-10 فٹ تک آگے کو نکلی ہوئی تھی اور 3-4 شاخیں اتنی بلندی پر اوپر تک چلی گئی تھی۔ یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ قدیم عمارت کی دیواروں پر اکثر اس قسم کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ مندر کا داخلی راستہ محرابی تھا۔ ایسا ہی ایک راستہ پچھلی طرف بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ ہال تقریباً 40 فٹ چوڑا اور اتنا ہی لمبا تھا۔ دائیں طرف ایک چبوترا تھا جس پر کسی زمانے میں کسی دیوی یا دیوتا کی مورتی براجمان رہی ہوگی، لیکن اس وقت تو اس چبوترے کا بھی بیشتر حصہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ چبوترے کے پیچھے ایک تنگ سا راستہ تھا۔ ہم جیسے ہی ہال سے مرکزی دروازے میں داخل ہوئے، پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز سن کر بدحواس ہو گئے۔ میرے ذہن میں سب سے پہلے چمگادڑوں کا خیال ابھرا۔ ایسی ویران عمارتوں میں چمگادڑ ڈیرا جما سکتے تھے یا الو، لیکن وہ نہ تو چمگادڑ تھے اور نہ ہی الو۔ سرمئی رنگ کے جنگلی کبوتر تھے جنہوں نے ٹوٹی پھوٹی دیواروں میں اپنے مسکن بنا رکھے تھے۔ میں نے رتنا اور ششاوری کو حال ہی میں رکنے کا اشارہ کیا اور خود چبوترے کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہ راستہ 3 فٹ سے زیادہ چوڑا نہیں تھا۔ اس کے دوسری طرف کمرہ تھا جس میں گہری تاریکی تھی۔ میں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، میرے اوپر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ چیں چیں اور پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی پرشور آواز نے میرے حواس مختل کر دیے۔ وہ لاتعداد چمگادڑ جو میرے قدموں کی آہٹ سے چیختے چلاتے ہوئے کمرے کی فضا میں گردش کرنے لگے تھے۔ کچھ چمگادڑ مجھ سے ٹکرائے اور لاتعداد دروازے سے باہر نکل کر ہال میں گردش کرنے لگے۔ رتنا نیچے لیٹ جاؤ، میں پوری قوت سے چیخا اور خود بھی بڑی تیزی سے مڑ کر باہر کی طرف چھلانگ لگا دی۔ چمگادڑوں کا شور کئی منٹ تک جاری رہا۔
اور پھر جنڈ کے جنڈ دوبارہ اس تاریک کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں اس وقت تک زمین پر اوندا لیٹا رہا جب تک پھڑپڑاہٹ کا شور کم نہیں ہو گیا۔ چیچی کی آوازیں البتہ اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ ششاوری نے کہتے ہوئے میرا بایاں بازو پکڑ لیا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، اس کی پشت پر خون کا ایک قطرہ نظر آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے گرتے ہوئے چوٹ لگی ہوگی، لیکن دفعتاً ایک اور خیال میرے ذہن میں ابھرا۔ پھڑپڑاتی ہوئی کئی چمگادڑیں مجھ سے ٹکرائی تھی۔ ہو سکتا ہے کسی چمگادڑ نے ٹکراتے ہوئے دانت مار دیا ہو، یا اس کے نوکیلے پنجے سے ہاتھ پر کوئی خراش آ گئی ہو۔ میرے اس خیال کی تائید رتنا اور ششاوری نے بھی کی تھی۔ انفیکشن کا خطرہ تو بہرحال تھا، لیکن اس وقت اس کا کوئی تدارک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ششاوری نے خون صاف کر کے چٹکی بھر مٹی زخم پر ڈال دی اور ساڑی کے پلو سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر میرے ہاتھ پر پٹی باندھ دی۔ یہ جگہ خطرناک ہے، ہمیں باہر چل کر کسی اور جگہ پر بیٹھنا چاہیے، رتنا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں روشنی ہے، اس لیے ہمیں چمگادڑوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ غلطی میری ہی تھی، مجھے اس طرح بے پرواہی سے اس کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ویسے بھی ہمیں کون سا یہاں بیٹھے رہنا ہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آرام کر کے روانہ ہو جانا چاہیے۔ ویسے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ راستہ تلاش کر کے جلد سے جلد اس جنگل سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اگر اس جنگل میں شام ہو گئی تو بس آگے کچھ مت کہنا۔ رتنا نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ ایک تو خونخوار درندوں سے بھرا ہوا یہ جنگل ویسے ہی ہولناک ہے، اندھیرے کے خیال سے میرا دل کانپنے لگا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا، کچھ دیر آرام کر لو تو یہاں سے چلیں۔ ہم تینوں اس چبوترے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ہم لوگ 2.5-3 گھنٹوں تک اس جنگل میں پیدل چلتے رہے۔ وہ دونوں تو بری طرح تھک گئی تھی، اس لیے میں نے تھوڑی دیر یہاں رکنے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی ششاوری اور رتنا چبوترے کے ساتھ نیم دراز ہو کر سو چکی تھی۔ میرے دماغ پر بھی غنودگی سی طاری ہونے لگی اور پلکیں نیند کے بوجھ سے جھکنے لگی۔ میں نیند میں بھی بے چین سا رہا، شاید کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ پولیس میرے تعاقب میں تھی اور میں بے تحاشا دوڑ رہا تھا۔ پولیس والے نے میرے کلہوں پر زوردار ٹھوکر رسید کر دی اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ پولیس والے کی ٹھوکر اور میرے منہ سے نکلنے والی چیخ میرے خواب کا حصہ نہیں تھی۔ یہ وہ ٹھوکر تھی جس نے مجھے آنے واحد میں حقیقت کی دنیا میں لا پھینکا تھا۔ میں بدحواس سا ہو گیا، سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک اور ٹھوکر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی رتنا اور ششاوری کی چیخیں بھی سنائی دی۔ مجھے حواس میں آنے اور صورتحال کو سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ وہ وہی تینوں پولیس والے تھے جو ہمارا تعاقب کرتے ہوئے گزشتہ رات راجہ شان سنگھ کے محل میں بھی پہنچ گئے تھے، مگر ایک شیر کی داڑ نے انہیں وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان میں ایک تو سب انسپیکٹر تھا اور 2 کانسٹیبل۔ سب انسپیکٹر کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور دونوں کانسٹیبلوں کے ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفلیں۔ انہوں نے ہم تینوں کو زد پر لے رکھا تھا۔ بہت بھاگ لیے، سب انسپیکٹر نے غراتے ہوئے کہا۔ سارے انڈیا کی پولیس تمہارا راستہ نہیں روک سکی، لیکن سب انسپیکٹر وشپ ناتھ جس مجرم کے پیچھے لگ جاتا ہے اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالتا ہے۔ میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ میں نے ششاوری اور رتنا کی طرف دیکھا۔ خوف کی شدت سے ان دونوں کے چہرے بالکل سفید پڑ گئے تھے، جیسے جسم کا سارا خون نچڑ گیا ہو۔ اس طرح پکڑے جانے کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھتی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ ان کی جیپ مندر کے باہر کھڑی ہوگی، مگر مجھے وہ جیپ دکھائی نہیں دی۔ ہو سکتا ہے سائٹ پر کسی جگہ کھڑی ہو، لیکن مجھے حیرت تھی کہ کیا ہم تینوں اتنی گہری نیند سو گئے تھے کہ ہمیں جیپ کی آواز بھی سنائی نہیں دی تھی۔ میں جب چبوترے سے ٹیک لگا کر نیم دراز بیٹھا تھا تو پستول میں نے اپنی گود میں رکھ لیا تھا، جو اس وقت مجھ سے تقریباً 4 فٹ کے فاصلے پر پڑا تھا۔ رتنا والا پستول بھی اس کے قریب ہی گرد آلود فرش پر پڑا ہوا تھا، لیکن وہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتی تھی۔ سب انسپیکٹر نے ایک کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ اس نے محتاط انداز میں آگے بڑھ کر پہلے دونوں پستولوں کو پیر کی ٹھوکر سے دور ہٹایا اور پھر انہیں اٹھا لیا۔ یہ تھیلا بھی اس کی طرف پھینک دو، سب انسپیکٹر نے رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ رتنا نے تھیلا بھی اس کی طرف اچھال دیا جو اس کے پیروں کے قریب گرا۔ سب انسپیکٹر نے جھک کر تھیلا اٹھایا اور پھر اسے کھول کر اندر جھانکنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ مجھے انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی تو مل ہی جائے گی، پر یہ انعام مجھے پہلے مل گیا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ مال ہضم کرنے کا خیال بھی دل میں مت لانا۔ میں نے کہا، اگر تم نے اسے ہضم کرنے کی کوشش کی، اوپر والے تمہارے حلق میں ہاتھ ڈال کر بھی اسے نکال لیں گے۔ میں بھی وشپ ناتھ ہوں، کوئی میری طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا، سب انسپیکٹر نے کہا اور پھر ششاوری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اے دیوی، تم ادھر کو جاؤ۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ تمہیں یرغمال بنا کر سارسکا سے فرار ہوئے ہیں، تم کیوں ڈرت ہو؟ ادھر کو آ جاؤ نا۔ اس انکشاف نے میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑا دی۔ سارسکا میں محکمہ سیاحت کے آفس مینیجر نے ہمیں ششاوری کے ساتھ لینڈ کروزر میں بیٹھتے اور فرار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔
اس نے یہ تو نہیں سوچا ہوگا کہ ششاوری بھی ہماری ساتھی ہے۔ اس کے ذہن میں یقیناً یہی خیال آیا ہوگا کہ ہم اسے یرغمال بنا کر فرار ہو رہے ہیں، اور یہی بات اس نے پولیس کو بھی بتائی ہوگی۔ میں نے ششاوری کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی چمک سی ابھر آئی تھی۔ ایک موقع مل رہا تھا، اس سے فائدہ نہ اٹھانا دنیا کی بڑی حماقت ہوتی۔ حکم، ششاوری نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ کیسے مار ڈالیں گے؟ ہم ہوں نا، تو آ جا ادھر کو، مت ڈرو، سب انسپیکٹر نے کہا۔ ششاوری نے خونخوار نظروں سے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھا اور اٹھ کر بڑی تیزی سے پولیس والوں کی طرف چلی گئی۔ میں کہتی تھی نا کہ تم لوگ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر تم سارسکا ہی میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتے تو شاید تمہارے ساتھ کچھ رعایت ہوتی، مگر اب تم لوگ بچ نہیں سکو گے۔ بہت خوفناک انجام ہوگا تمہارا۔ بہت ظلم کیا ہے تم نے مجھ پر، اب پتہ چلے گا تمہیں۔ تو اس نے تمہارے ساتھ زیادتی بھی کی ہے، سب انسپیکٹر بولا۔ بہت انیائے کیا ہے حکم، ششاوری نے کہا، مجھے مارا پیٹا ہے، بہت زیادتی کی ہے میرے ساتھ۔ گاڑی کہاں ہے تم لوگوں کی؟ سب انسپیکٹر نے پوچھا۔ گاڑی تو خراب ہو گئی تھی، ہم 2 گھنٹوں سے پیدل چل رہے ہیں، ششاوری نے جواب دیا۔ پھر بولی، انہوں نے سرکاری گاڑی کا بھی ستیہ ناش کر دیا، لاکھوں روپے کی گاڑی تھی وہ، ان سے سب کچھ وصول کر لیا جائے گا۔ سب انسپیکٹر بولا، لیکن حکم، تم لوگوں کی گاڑی کہاں ہے؟ کیا تمہاری گاڑی بھی؟ ششاوری نے جان بوجھ کر بات پوری نہیں کی۔ ہماری جیپ ٹھیک ہے اور بستی کے کھنڈروں میں کھڑی ہے، سب انسپیکٹر نے کہا۔ رات کو ہمیں شبہ ہوا تھا کہ تم لوگ اس محل کے کھنڈرات میں چھپے ہو، لیکن محل میں شیر کی موجودگی سے مجھے اندازہ ہوا کہ تم وہاں نہیں ہو سکتے۔ ہم لوگ محل سے نکل آئے اور تقریباً 1 میل دور ایک محفوظ جگہ پر جیپ روک کر رات گزار دی، اور پھر صبح کی روشنی پھیلتے ہی روانہ ہو گئے۔ بستی کے ان کھنڈروں کو دیکھ کر ہم رک گئے۔ میرا خیال تھا کہ تم لوگ اگر پیچھے رہ گئے ہو تو اس طرف ضرور آؤ گے۔ جیپ ہم نے کھنڈروں میں چھپا دی اور ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں ٹھہر کر آرام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر پہلے یہ نارائن اس طرف آیا تھا، اس نے تم لوگوں کو یہاں سوتے ہوئے دیکھا تو واپس جا کر مجھے بتا دیا۔ یہ خوش قسمتی شاید میرے ہی حصے میں لکھی ہوئی تھی کہ جس آتنکوادی کو پورے ہندوستان کی پولیس تلاش نہ کر سکی، وہ کتنی آسانی سے میرے ہاتھ آ گیا۔ اب ہر طرف میری جے جے کار ہوگی، میرے نام کا ڈنکا بجے گا، میری ترقی ہوگی، مجھے سرکار سے انعام ملے گا۔ یہ دونوں بہت خطرناک ہیں حکم، ششاوری نے کہا، انہیں باندھ کر رکھو، یہ دونوں کسی بھی وقت کچھ کر سکتے ہیں، میں ان کا بندوبست کر لوں گا، سب انسپیکٹر نے کہا، اور پھر ہماری طرف دیکھتے ہوئے غرایا، اٹھ کر ہمارے ساتھ چلو، کوئی بہادری دکھانے کی کوشش کی تو گولیوں سے بھون دیے جاؤ گے۔ ششاوری نے ہمیں باندھنے کا مشورہ دیا تو ایک لمحہ کو میری آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ میں نے رتنا کی طرف دیکھا اور پھر ہم دونوں اٹھ گئے۔ ان تینوں نے چند گز دور رہ کر ہمیں اپنی اپنی گنوں کی زد پر لے رکھا تھا۔ اگر ہم بھاگنے کی کوشش کرتے تو ہمیں واقعی گولیوں سے بھون دیا جاتا۔ ہم لوگ مندر سے باہر آ کر بستی کے کھنڈروں کی طرف چلنے لگے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور دھوپ خاصی تیز ہو رہی تھی۔ ششاوری سب انسپیکٹر وشب ناتھ کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اس کا ایسا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا۔ وہ وشب ناتھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنے ساتھ ہماری زیادتیوں کے قصے سنا رہی تھی۔ ہم بستی میں داخل ہو گئے۔ ان کھنڈروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں کے لوگ بڑے خوشحال تھے۔ تمام مکان بڑے بڑے تھے اور گلیوں میں پختہ اینٹوں کی سولنگ تھی۔ ہم جیسے ہی دوسری گلی میں مڑے ہمیں جیپ نظر آ گئی۔ حویلی نما وہ مکان بھی بہت بڑا تھا۔ باہر کی 4 دیواری ٹوٹی ہوئی تھی، ٹوٹی پھوٹی اینٹوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ان سے آگے کشادہ صحن تھا اور پھر حویلی کے کمرے۔ بیشتر کمرے ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، لیکن 2-3 کمرے ایسے تھے جن میں رہائش رکھی جا سکتی تھی۔ جیپ کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک کانسٹیبل نے جیپ میں رکھی ہوئی ہتھ کڑی اٹھا لی، جو میرے اور رتنا کے ہاتھوں میں پہنا دی گئی۔ وہ لوگ ہمیں حویلی کے اس کمرے میں لے آئے جہاں گرد آلود فرش پر ایک چادر بچھی ہوئی تھی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ انہوں نے یہیں ڈیرا جما رکھا تھا۔ ہمیں ایک کونے میں بٹھا دیا گیا۔ ایک کانسٹیبل نے ہم پر رائفل تان رکھی تھی۔ ششاوری سب انسپیکٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے ساڑی کا پلو گرا دیا تھا اور جان بوجھ کر کسی قدر آگے جھکی بیٹھی تھی۔ سب انسپیکٹر کی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی اور ششاوری بھی اب مسکرا کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اور پھر میں نے ان دونوں کو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ ششاوری نے ہماری طرف گردن گھمائی تو اس کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ رتنا اس موقع پر خاموش نہیں رہ سکی۔ ہاں جا اپنے یار کے ساتھ، بڑی جگہ ہے ان کھنڈروں میں۔ رتنا کے لہجے میں بے پناہ طنز تھا۔ ششاوری تیزی سے گھوم گئی۔ اس نے رتنا کو ایک زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ تو بھی تو اپنے اس یار کے ساتھ عیش کرتی رہی ہے۔ وہ غرائی، وشب ناتھ تو میرا محسن ہے، اس نے تم لوگوں سے میری جان بچائی ہے، کیا میں اس کا شکریہ بھی ادا نہ کروں؟ ہاں جا اس حرامی کا شکریہ ادا کر رنڈی۔ رتنا بھی چیخی،
ششاوری نے غراتے ہوئے اسے ایک اور ٹھوکر رسید کر دی۔ رتنا نے سب انسپیکٹر کو حرامی کہا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر سب انسپیکٹر نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کے برعکس اس نے ششاوری کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ رتنا ششاوری کو گالیاں دیتی رہی۔ وہ دونوں باہر چلے گئے، جبکہ دونوں کانسٹیبل دروازے کے قریب بیٹھے آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے۔ ان کی رائفلوں کا رخ ہماری طرف تھا۔ میں اور رتنا کبھی ان کانسٹیبلوں کی طرف دیکھتے اور کبھی دروازے کے باہر دیکھنے لگتے۔ باہر دھوپ خاصی تیز تھی اور زیادہ دیر تک اس طرف نظریں جمائے رکھنا ممکن نہیں تھا۔ ششاوری اس مسٹنڈے کو اپنے ساتھ لے کر گئی ہے۔ رتنا نے میری طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ کیا تمہارے خیال میں وہ اس پر قابو پا سکے گی؟ عورت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کا اندازہ تمہیں خود بھی ہونا چاہیے۔ میں نے بھی سرگوشی میں جواب دیا، اگر اس کی جگہ تم ہوتی تو کیا کرتی؟ ششاوری سمجھدار ہے، رتنا بولی۔ مجھے یقین ہے کہ اسے ناکامی نہیں ہوگی، لیکن اگر اس سے آگے مت سوچو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا اور پھر ششاوری دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس کے جسم پر ساڑی نہیں تھی، صرف بلاؤز اور پیٹی کوٹ تھا۔ بلاؤز بھی ایسا تھا کہ اس کے جسم کا بالائی حصہ قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دونوں کانسٹیبل بھوکی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم میں نارائن کون ہے؟ ششاوری نے باری باری دونوں کانسٹیبلوں کی طرف دیکھا۔ میں ہوں نارائن۔ ایک کانسٹیبل جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی عمر 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی۔ لمبے قد کا مالک دبلا پتلا سا آدمی تھا، مونچھیں خاصی بڑی اور خوفناک تھی۔ تمہارے صاحب کا حکم ہے کہ میں تم دونوں کو بھی خوش کر دوں، ششاوری نے کہا۔ پہلے تم آؤ، بعد میں تمہارے ساتھی کی باری آئے گی۔ آخر رنڈی ہی نکلی نا؟ رتنا غرائی۔ لے جا، دونوں کو اکٹھے ہی لے جا۔ ششاوری نے اس مرتبہ جواب نہیں دیا، البتہ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد دوسرا کانسٹیبل محتاط ہو گیا۔ وہ دروازے کے عین بیچ میں بیٹھ گیا تھا، ایک گھٹنا زمین پر ٹکا رکھا تھا اور دوسرے کھڑے گھٹنے پر رائفل کو سہارا دیے ہوئے تھا۔ وہ بالکل اس پوزیشن میں بیٹھا تھا جیسے دشمن کے سامنے محاذ آ رہا ہو۔ تقریباً 10 منٹ گزر گئے۔ نارائن نامی کانسٹیبل کو ساتھ لیے جانے کا مطلب یہ تھا کہ ششاوری سب انسپیکٹر پر قابو پا چکی تھی اور اب اس کانسٹیبل کو زیر کرنے میں بھی کچھ وقت لگے گا۔ اس کانسٹیبل کو ہم قابو کرنے کی کوشش کریں؟ رتنا نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ مشکل ہے، میں نے جواب دیا۔ بہت محتاط ہے، نہ تو خود ہمارے قریب آئے گا اور نہ ہی ہمیں قریب آنے کا موقع دے گا۔ ابھی دیکھو میں کیا کرتی ہوں، رتنا نے کہا۔ اس کا بایاں ہاتھ میرے ساتھ ہتھ کڑی میں تھا، جبکہ دایاں ہاتھ آزاد تھا۔ وہ اپنے آزاد ہاتھ سے اپنی پنڈلی کھجانے لگی۔ اس نے شلوار کا پائنچہ اوپر اٹھا لیا اور پھر اس کے جسم پر کھجلی بڑھ گئی۔ وہ اپنے پیٹ اور پہلو کو کھجاتے ہوئے قمیض اوپر اٹھاتی چلی گئی۔ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ کیوں مچل رہی ہو؟ کانسٹیبل نے اسے گورا۔ کھجلی ہو رہی ہے، رتنا کراہی۔ یہاں چیونٹیاں ہیں، میرے سارے بدن پر چیونٹیاں چڑھ گئی ہیں، میری مدد کرو۔ یہ قمیض ذرا اوپر کر کے کھجا دو۔ اپنے ساتھی سے بولو نا، ہم کو کیا بول دیا؟ کانسٹیبل نے کہا۔ دیکھتے نہیں اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی پڑی ہوئی ہے؟ رتنا نے کہا۔ تم ذرا میری مدد کر دو نا، یہ چیونٹیاں تو مجھے کھا جائیں گی۔ کانسٹیبل شیشو پنج میں پڑ گیا۔ رتنا اس دوران قمیض کو کافی اوپر اٹھا چکی تھی۔ کانسٹیبل کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ یقین کرو ہم کچھ نہیں کریں گے، رتنا نے کہا۔ تم مجھے اذیت سے نجات دلا دو، میں تمہیں۔ وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر سکی کیونکہ اس وقت ششاوری دروازے کے سامنے آ گئی تھی۔ اس مرتبہ اس کے بلاؤز کے اوپر والے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ منظر پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس نے سیدھا ہاتھ پشت پر رکھا ہوا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کانسٹیبل کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ وکرم، کانسٹیبل بولا۔ وکرم سنگھ، اب تمہاری باری ہے وکرم سنگھ۔ ششاوری مسکرائی۔ تو چلو تمہارے ساتھ، وکرم بولا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ششاوری کی ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔